الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى والديه وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت اب مدینہ کو چلو صبح دل آرا دیکھو آب زمزم تو پیا خوب بجائی پیاسے آب زمزم تو پیا خوب بجائی پیاسے کوثر کا بھی دریا دیکھو زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے زیر میزاب ملے خوب کرم کے رحمت کا یہاں زور سے برسنا دیکھو دھوم دیکھی ہے درے کعبہ پہ
خوابوں کی دھوم دیکھی ہے درے کعبہ پہ بےتابوں کی، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شانہ و اتم برہانہ دی حمد و ثنا، اور حضور سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم محبوب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دے دربار اقدس اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد قابل قدر سامعین محتشم، اللہ رب العزت دے فضل اور اس دی توفیق نال ماہ ذوالقعدہ دے دوسرے جمعہ المبارک کے اندر حاضری دی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اج دی گفتگو دا موضوع ہے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال سانو سب نو مدینہ طیبہ مکہ المکرمہ حرمین شریفین دی حاضری نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال قرآن و سنت دے ابلاغ و تبلیغ اور سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین دی احتشام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ہر چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے اپنے گناہگار بندیاں دی بخشش دا ذریعہ بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید قرآن رشید سورۃ النساء پنجواں پارہ آیت نمبر 64 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اونا بندیاں دے واسطے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی نے گناہگار نے اپنی جاناں تے ظلم کر دیندے نے، گناہ کر دیندے نے، تو خالق کائنات جل وعلا نے انہاں نوں ایک حکم دیتا، فرمایا کہ تسی در رسول تے حاضر ہو جاؤ۔ اللہ عز و جل نے یہ نہیں فرمایا کہ تسی میرے گھر کے اندر آؤ، میری بارگاہ کے اندر حاضر ہو، یا اینیاں نمازاں پڑھ لو، اینے روزے رکھ لو، یا تسی اے صدقہ و خیرات کر لو، اے کفارہ ادا کر لو تے پھر تہاڈی بخشش ہو جائے گی۔ نہیں نہیں،
محبوب علیہ السلام دے غلاموں رب ذوالجلال نے فرمایا در رسول تے آ جاؤ، تو پتہ چلیا کہ خالق کائنات جل وعلا نے در رسول تے آن دا حکم دے کے یہ دسیا ہے کہ اے میرے بندو میں بخشش او دی فرمانا وا جیڑا میرے محبوب دے در تے آ جاندا ہے۔ میرے در تے حاضری اتنی ضروری نہیں جتنی کہ میرے محبوب دے در تے حاضری ضروری ہے۔ وہ دی وجہ اور سبب ہے کہ اللہ عز و جل دی بارگاہ دی حاضری ہی حقیقت کے اندر او سرکار علیہ السلام دے در دی حاضری ہے کہ جو در رسول تے حاضر ہو جائے او خالق کائنات جل وعلا دے در تے حاضر ہو جاتا ہے۔ بریلی دے تاجدار نے اپنے احسن انداز کے اندر اس کو امت تک پہنچایا ہے، فرمایا کہ جو بندہ گناہگار ہوئے سیاہکار ہوئے اور آکھے کہ میرا کام بن جائے تے او اللہ عز و جل دی بارگاہ چ اپنا کام بنان واسطے در رسول تے حاضر ہو جائے تے او دا کام بن جاندا ہے۔ اور خالق کائنات جل وعلا نے سورۃ النساء کے اندر یہ ہوئی اعلان فرمایا ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی جاناں تے ظلم کر لیں تو پھر اے محبوب علیہ السلام آپ تے در دولت تے حاضر ہو جان اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ مغفرت طلب کرن، اور اے محبوب تسی بھی انہاں دی سفارش کرتا ہو تو پھر ضرور اللہ عز و جل نو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان بن گئے۔ تو خالق کائنات جل وعلا نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی، یہ دا سبب بھی موجود ہے، مگر آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کے ظاہری حیات طیبہ تو بعد یعنی دنیا کو ظاہری پردہ فرمان تو بعد جو سرکار علیہ السلام کے در دولت تے حاضر ہوئے، اور اگلی بات یہ کہ جو بندہ نہ جا سکے خلوص دل دے نال اچھے ارادے دے نال اچھی نیت دے نال وہ اپنے گھر بیٹھ کے بھی سرکار علیہ السلام کا وسیلہ دے کے رب ذوالجلال کی بارگاہ چ معافی طلب کرے تو خالق کائنات محبوب کا صدقہ انہوں معاف فرما دیتا ہے۔ مگر یہ آیت طیبہ بالخصوص اس واسطے کہ جو در رسول تے حاضر ہوئے تو پھر اس کو ملدا کیے، تو محبوب علیہ السلام نے غلاموں حضرت شیخ ابو منصور سباق اپنی مشہور کتاب کے اندر جس کو بالخصوص امام حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کے تحت نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ قطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اقدس قبر انور کے قریب حاضرہ موجودہ بیٹھا ہوا کہ ایک اعرابی آ گیا، پینڈو بندہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ چ حاضر ہویا تے آ کے عرض کرتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام عرض کر تو بعد کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تسی دسیا اسی منیا اور جو تواڈے تے نازل ہویا ہے قرآن مجید او دے وچ ایک ایت طیبہ بھی ہے،
ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گناہاں دی بخشش واسطے تہاڈی بارگاہ وچ حاضر ہویا وا تے تسی رب دی بارگاہ وچ میری سفارش کر دو, میری شفاعت کر دو. اللہ عز و جل میرے گناہاں نوں معاف فرما دے. توجہ فرمائیو, وقت دی قلت کے پیش نظر گلاں زیادہ کرنیاں نے, مگر ذہن نشی کرو گے تو مزہ بھی آئے گا, توجہ نال سماعت فرماؤ گے تو ایمان تازہ ہوئے گا. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ وچ بندہ کرتا ہے سونیا میں یہ آیت طیبہ قرآن وچ پڑھی ہے تو میں یہ پڑھ کے تہاڈی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا ہاں, میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہاں, میرے کول گناہ سرزد ہو گئے نے تے اللہ دی بارگاہ وچ میری سفارش کرتا ہوں نا رب مینوں معاف فرما دے. سرکار علیہ السلام دی بارگاہ جو نے عرض کیتی عرابی نے, اور سرکار دے وصال تو 3 دن بعد دی یہ بات ہے. 3 دن سرکار علیہ السلام دے وصال ہو گئے نے, قبر انور بن چکی ہے. حضرت عتبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار دی قبر انور دے قریب بیٹھا ہاں کہ وہ بندے نے آگے یہ عرض کیتی, اور جو کہ اس نے عرض کیتی وہ اج بھی روزہ رسول تے سنہری حروف تے نال وہ اشعار لکھے نے کہ جو شعر اس نے سرکار علیہ السلام دی بارگاہ وچ پیش کیتے. عرض کرتا ہے یا خیرا من دفنت بالقاء اعلمه خطا من طیبہن القاء والعقب نفس الفداء لقبر انت ساکنه فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. عرض کرتا ہے کہ جو بھی زمین کے اندر دفن ہویا ہے سونیا انہاں سارے دے نالوں افضل اور بہتر تسی ہو. بہتر یا خیرہ اے او سب تو بہتر انسان, بہتر ہستی, افضل ترین شخصیت جو زمین کے اندر دفن ہوئے نے انہاں دے وچ تسی افضل ہو. تو سونیا کیسی او زمین ہے جس کے اندر تسی دفن ہوئے ہو. عرض کرتے نے کہ جنہ دی خوشبو دے نال میدان اور ٹیلے مہک اٹھے نے, خوشبو دے نال سرکار علیہ السلام دی خوشبو نال میدان اور ٹیلے مہک اٹھے. اور عرض کرتے نے یا رسول اللہ میری جان اس قبر تے قربان جی دے اندر تسی آرام فرماؤ. اس بندے دی محبت ہے, انداز ہے. اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ آئے آگے انہوں نے قبر انور کی خاک کو اپنے چہرے تے ملیا اور سرکار علیہ السلام دی بارگاہ چ استغاثہ پیش کیتا, عرض پیش کیتی. تو سرکار علیہ السلام دی بارگاہ چ اے عرض کر کے پھر اگلی بات عرض کرتے ہیں کہ اے وہ عظیم قبر ہے کہ اس دے اندر پارسائی ہے اور اے دے اندر ہی جود و سخا ہے, اے دے اندر ہی جود اور کرم ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سرکار علیہ السلام دی ظاہری حیات تک کے بعد اندر کوئی محبوب دی بارگاہ چاہے تو وہ بھی کدی خالی نہیں گیا, اور سرکار علیہ السلام تے ظاہری وصال تو بعد جو سرکار دی بارگاہ چاہیا ہے وہ بھی کدی خالی نہیں گیا. سرکار علیہ السلام دے غلاموں حضرت عتبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ یہ عرض کر کے اپنی ایک گزارش کر کے استغاثہ پیش کر کے واپس چلا گیا. فرماتے ہیں کہ مینوں نیند آ گئی, میں سرکار دے قدماں وچ ہی سو گیا. جدو سرکار دے قدماں وچ ستا ہاں تو سرکار علیہ السلام میری خواب دے اندر تشریف لے آئے.
سرکار علیہ السلام کرم فرمایا، تشریف لے آئے اور لجپال آقا علیہ السلام فرماتے رہے اتبی وہ میرے اس غلام نو خوشخبری دے دے رب ذوالجلال نے اودی بخشش فرما دیتی ہے، بخشش فرما دیتی ہے۔ تو پھر اسی بھی عرض کر لئے نا کدی وچ خواب تے ہووے نظارہ یا رسول اللہ، کدی وچ تے ہووے نظارہ چمک جاوے میری قسمت دا تارا محبوب علیہ السلام نے غلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اونا غلامہ دے واسطے جو محبوب علیہ السلام کی بارگاہ وچ قیامت تک حاضر ہونے نے اونا دے واسطے فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی، فرمایا جن نے میری قبر انور کی زیارت کی تھی او دے واسطے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ محبوب علیہ السلام دے غلاموں سرکار خواب دے اندر آن اے بھی محبوب دی مہربانی ہے، نہ آن ویسے ہی کرم فرمان اے بھی محبوب دی مہربانی ہے۔ لیکن یہ منظر سماعت فرماؤ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول وفا شعار حضرت بلال فداء الرسول فناء الرسول عاشق رسول بلکہ عاشقان امام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سرکار دا وصال ہویا ہے آپ مدینہ چھڈ کے ملک شام چلے گئے نے تے ایک دن سرکار علیہ السلام نے کرم فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک پیغام امت تک پہنچان والے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں ان بلالا رأى فی منامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن سرکار علیہ السلام نو خواب کے اندر ویکھیا ہے، زیارت کیتی ہے، وَهُوَ يَقُولُ لَهُ مَالِهِ الْجَفْوَةُ يَا بِلَالِ حال ہے اس حال کے اندر سرکار کی زیارت کیتی ہے کہ سرکار علیہ السلام ہمارے نے اے بلال ایک کیسی بے وفائی ہے، اے بلال ایک کیسی بے وفائی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس حالت کے اندر بیدار ہویا ہوا کہ میں گھبرایا ہویا ہوا، غم زدہ ہوا، بیدار ہویا ہوا، اپنی سواری تے سوار ہویا ہوا، مدینے وال چل پیا ہوا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا بلال خواب کے اندر فرمایا بلال تیرا دل نہیں کرتا ساڈی زیارت کرنا؟ اے بلال تیرا دل نہیں کرتا ساڈی زیارت کرنا کہ تو سانو چھڈ کے دور چلا گیا ہے، زیارت کو دل نہیں کرتا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گھبرایا ہویا اور غم زدہ پریشان حال میں اٹھیا، اٹھ کے تے میں سواری تے اس سے وقت ہی رات دے ویلے سوار ہو کے مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے اور اس انداز کے اندر حاضر ہوئے نے فجعل سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور تے حاضر ہوئے فجعل یبکی عنده محبوب علیہ السلام کی بارگاہ وچ حاضر ہو کے تے رونا شروع کر دیا، اکھاں چوں آنسو جاری نے، وایو مرغ وجہہ علی اور قبر انور دی مٹی اپنے چہرے تے مار رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی عام بندہ نہیں، محبوب علیہ السلام کا چنیا ہویا ہے، عاشق رسول ہے، فداء الرسول ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے یہ عمل اپنایا، اتنی دیری ہوئی ہے فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اتنی دیری ہوئی ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تشریف لے آئے۔ جدو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت دے وارثاں نو، محبوب علیہ السلام دے شہزادیاں نو اور جگر پارائے بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ویکھیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں نو سینے نال لا لیا، دونوں شہزادیاں نو سینے نال لایا۔ جدو سینے نال لایا وَيُقَبِّلُهُمَا تے دونوں دے بوسا بھی دیتا، دونوں شہزادیاں دے بوسا دے کے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے فرمانے نے فقالا، دونوں شہزادیاں نے فرمایا، ایک نے نہیں دونوں نے فرماتے نے نشتہی نسمعو اذانک الذی کنتا تؤذن بہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد۔ فرمایا ہے بلال، کیا تسی سانو وہ اذان نہیں سناتے جیڑی اذان سرکار علیہ السلام دے واسطے تسی مسجد دے اندر سناتے سو، سرکار دے سامنے پیش کرتے سو، اے بلال وہ اذان نہیں سناتے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اذان سنائی، مسجد شریف دے چھت تے چڑھ گئے، مسجد نبوی شریف دے چھت تے گئے اور اذان شروع کی تھی۔ جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مدینہ طیبہ کے اندر کوہرام مچ گیا۔ جس وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان تے جاری ہویا تو مدینہ طیبہ کے اندر رون دی آواز اور تیز ہو گئی، اور فرمانے لے کہ جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے پڑھیا تو محبوب علیہ السلام نے غلاموں انداز لیا، خارجت العواتق من خدورہن، عورتاں نوجوان اپنے گھراں چھپا رکھیاں، یہ حال ہو گیا۔ وقالوا ابا عیسیٰ رسول اللہ، ابو عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فما رأى یوما اکبر باقیا ولا باقیتا بالمدینہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذلك اليوم۔ فرماتے ہیں کہ سرکار نے وصال تو بعد یہ منظر کسی نے بھی نہیں سی ویکھیا کہ جو منظر اس دن پیش آیا ہے کہ حضرت بلال نے اذان پڑھی ہے تو رون والے مرد اور رون والیاں عورتاں اتنا زیادہ رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ سرکار نے وصال تو بعد یہ کبھی بھی یہ معاملہ نہیں ہویا جنہ کہ یہ معاملہ اس دن پیش آیا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ سرکار علیہ السلام کی جدائی دا اثر اور سرکار علیہ السلام دے وصال دا اثر، لوگ فرما رہے ہیں کہ سرکار دوبارہ مدینے آ گئے۔ اب عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سرکار دوبارہ تشریف لے آئے نے؟ تو محبوب علیہ السلام دے غلاموں، سرکار علیہ السلام جدے تے جیویں چان جنہ چان جدوں چان کرم فرما۔ یہ سرکار علیہ السلام دی مہربانی ہے، اور سرکار علیہ السلام نے قیامت تک دے حاجیاں واسطے یہ اعلان کیتا، فرمایا قیامت تک دے حاجیاں واسطے لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من حجا فزار قبری بعد وفاتی، میں جس بندے نے حج کیتا، کیونکہ کہ موسم سارا یہ حج دا ہے، ذوالقعدہ اور ذوالحج یہ مہینے اور اس کو پیچھے شوال یہ حج دا موسم ہے، تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں من حجا فزار قبری بعد وفاتی، تو جو کرنا من حجا جس نے حج کیتا فزار قبری اور میری قبر کی زیارت کی تھی، بعد وفاتی میرے دنیا تو ظاہری پردہ فرمان تو بعد میری وفات تو میرے وصال تو رحلت تو بعد میں جس نے میری قبر کی زیارت کی تھی وہ کیویں آ؟ میں فقط نما
زارنی فی حیاتی، فرمایا انہیں ایجیے جی میں میری ظاہری حیات کے اندر میری زیارت کی تھی، ظاہری حیات کے اندر. اور فرمایا جس نے زیارت کر لی، جس نے زیارت کر لی، شعب الایمان کے اندر تفصیل بات موجود ہے، جس نے سرکار علیہ السلام کے روزے کی زیارت کر لی، لجپال آقا علیہ السلام نے وہ دے واسطے اعلان کیتا ہے، فرمایا من زارنی بعد موتی فکانما زارنی فی حیاتی. اور یہ دوسرا فرمان ہے، فرمایا خواب دے اندر جن نے میری زیارت کی تھی، میری وفات تو بعد جن نے میری زیارت کی تھی، فرمایا اینجیے کہ انہوں نے میری ظاہری حیات کے اندر میری زیارت کی تھی. وَمَنْ مَاتَ بِأَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ مِنَ الْآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور فرمایا جڑا مکے دے اندر یا مدینے دے اندر حرمین شریف ہے جو کسے ایک کے اندر بھی اس دنیا کو چلا گیا، فوت ہو گیا، فرمایا وہ فوت ہوئے مکے دے اندر یا فوت ہوئے مدینے دے اندر، فرمایا قیامت والے دن وہ امن والا ہوئے گا، وہ امن والا ہوئے گا. اور دوسرا فرمان ہے سرکار علیہ السلام فرماتے نے من زارنی کنت لہو شفیعا او شہیدا، فرمایا جو میری زیارت کر لوے، فرمایا میں او دے واسطے شفاعت کراں گا، او دی سفارش کراں گا، او دا گواہ بن جاواں گا. اور اگلا فرمان ہے سرکار علیہ السلام فرماتے نے من زارنی بالمدینہ محتسبا کنت لہو شہیدا وشفیعا یوم القیامہ. لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مدینہ طیبہ کے اندر اس نیت پہ حاضر ہو جائے کہ میں اپنے محبوب دی زیارت کرنی ہے، میں اپنے محبوب دی زیارت کرنی ہے، تو محبوب علیہ السلام فرماتے نے قیامت والے دن میں او دا گواہ بھی ہوں گا، او دا سفارشی بھی ہوں گا، او دا سفارشی بھی ہوں گا. سرکار علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک حکم دے دیتا، اور جو حج واسطے عمرے واسطے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، حج کی تا مکہ المکرمہ، عمرہ کی تا مکہ المکرمہ، اور پھر بعد وچ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری پیش کیتی ہے اور زیارت کیتی ہے. سرکار علیہ السلام نے قبر انور دی زیارت کر لئی ہے. محبوب علیہ السلام دے غلاموں او دے دنیا تے بھی بارے نے آ رہے نے، قبر حشر وچ بھی بارے نے آ رہے نے. محبوب علیہ السلام دے غلاموں لجپال آقا علیہ السلام نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی. توجہ کرنا، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان والی جگہ جنت ہے. دنیا تے جنت، دنیا تے چھوڑ دو، دنیا تے جنت. فرمایا ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ. اور یہ دے تحتی میں محبوب دے امتیاں واسطے یہ بات بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے نقل فرمائی ہے. فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام دے صحیح العقیدہ اہل سنت جو کوئی بندہ بھی دنیا کو چلا جائے تو فرمایا اس کی قبر جنتی باغاں وچوں باغ ہوندا ہے، اس کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ ہوتی ہے. اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرا منبر ہے کتے؟ فرمایا ممبری علی حوضی، قیامت والے دن جتھے رب مینوں حوض کوثر عطا فرمائے گا اوتھے اج میرا منبر ہے. سرکار علیہ السلام نے منبر جس جگہ تے رکھیا گیا ہے مسجد نبوی شریف کے اندر، فرمایا قیامت والے دن ایتھے میرا حوض ہوئے گا، یہ میرے حوض تے آ میرا منبر. تو
محبوب علیہ السلام دے غلاموں یہ تو سارا ہے نا کہ جو مدینے چلا گیا انہاں دے واسطے سارا پروٹوکول ہے اور شان ہے اور عظمت ہے مقام ہے اور انہاں دے واسطے یہ بلندی ہے رفعت ہے انہاں دے واسطے خوشخبری ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرفوں کہ جو بندہ مدینے چلا گیا اور جو تڑپتا رہ گیا وہ انج کر کے پہلے عرضی کر لوے پھر یہ سن لوے کہ سرکار علیہ السلام نے وہ دے واسطے خوشخبری کی دیتی ہے بچھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ جنہوں آ جاوے وہ مل کے پڑھ لے کہ جنہوں نہیں آتا وہ کمن کم یا رسول اللہ تے کوے بچھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ کوئی کسے واسطے تڑپتا ہے کوئی کسے واسطے تڑپتا ہے پر رب ذوالجلال نے دل محبوب واسطے بنایا ہے کہ جدا دل محبوب واسطے تڑپتا ہے وہ خالق کائنات جل والا دی طرفوں یہ اعلان سماعت فرما لوے اللہ عز و جل فرماتا ہے میں دل اپنے محبوب واسطے بنایا ہے کہ جڑا میرے محبوب واسطے دل تڑپتا ہے حدیث قدسی ہے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن او دا دل زندہ رہے گا جو دل مردے ہو جان کے او دا دل زندہ رہے گا کہ توجہ فرمایو میں چھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ دی کثرت ہونی چاہیے ریکارڈنگ ہو رہی ہے بھی چھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ کرام تیریاں دن رات گلا مدینے بھی جاتے نے یہ پہلے بات انہاں خوش نصیبہ دی ہوئی ہے جو مکے مر جائے وہ بھی خوش نصیب ہے جو مدینے مر جائے وہ بھی خوش نصیب ہے مرنا تے ہے یہ پر وہ ہو جائے موت کسے کسے نو مل دیئے مدینے وچ موت آ جائے مکے وچ موت آ جائے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن او دا میں شفیع ہوواں گا او دا میں گواہ ہوواں گا اور محبوب علیہ السلام دے غلاموں جو مکے نہ جا سکے مدینے نہ جا سکے پر طرف دل وچ کہ سونیا کدی مینوں بھی اپنی بارگاہ وچ حاضری دی جسارت عطا فرما دو کدی مینوں بھی بلا لو او تڑپ رکھ
تڑپتا ہے، تمنا ہے، چاہت ہے، پر نہ وسائل نے، نہ او دے کول اخراجات نے، نہ او دے کول ذات رائے، نہ او دے کول ہمت ہے، نہ طاقت ہے، مگر خالق کائنات جل وعلا کی بارگاہ چ او ہر ویلے اپنی پیش کرتا ہے، یا اللہ اپنے محبوب دے در دی حاضری نصیب فرما دے، مگر خالق کائنات جل وعلا دی طرفوں او دی قسمت وچ نہیں حاضری پر تڑپدا ہے، او دے واسطے سرکار علیہ السلام دا اے فرمان میں ایک تحفے دے طور تے پیش کر رہا ہوں جو در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ زُفَّتِ الْكَعْبَةُ الْبَيْتُ الْحَرَامُ إِلَىٰ قَبْرِهِ، فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، لوگ کھلے اپنی قبراں وچ نہیں اٹھن گے، سارے قبراں وچ موجود ہون گے، قیامت کا دن ہوئے گا، کعبہ دلہن بن کے کعبہ دلہن بن کے تیار ہو کے دلہن کی طرح کعبے کو سجایا جائے گا تے کعبہ محبوب دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے گا، کعبہ مکہ چھوڑ دے گا، کعبہ مکے کو چھڈ کے مدینہ دی راہ تے چلے گا، مدینے پہنچے گا، قبر انور تے حاضری دے گا اور عرض کرے گا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کعبے دی چاہت ہے، موضوع ہے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ دیکھو، تو کعبہ بھی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ چ حاضری دے رہے آئے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ چ سلام پیش کرتا ہے، السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار فرماتے ہیں میں اپنی قیامت کے دن جواب دواں گا، کعبہ قیامت والے دن سرکار کی بارگاہ وچ قبر انور تے روضہ رسول تے حاضر ہوئے گا، سلام عرض کرے گا اور سرکار اس کو سلام کا جواب دیں گے۔ یہ معاملہ اس وقت ہوئے گا جدوں ہلے لوگ قبراں وچ باہر نہیں آئے ہون گے، پر سرکار نے اپنی امت دے گناہگار امت دے تڑپ رکھن والے واسطے، چاہت اور تمنا رکھن والے واسطے جو مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ دی حاضری دی تڑپ رکھتے نے، انہاں دے واسطے اس سرکار نے صدیاں پہلے اعلان کر دیتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کعبہ میری بارگاہ چ حاضر ہو کے سلام عرض کرے گا تو میں جواب دیا گا وعلیک السلام یا بیت اللہ، فرمایا کعبہ تیرے تے بھی سلام ہو، تیرے تے بھی سلام ہوئے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جدو کعبے دے نال میری اتنی گل ہو جائے گی نا تو میں کعبے نوں پوچھاں گا کعبہ دس میری امت دا حال کی، میرے گناہگار بندیاں تے غلاماں دا حال کی ہے، میری امت نوں کس حال وچ چھڈ کے آیا میں، اے کعبہ دس تے صحیح۔ تو سرکار فرماتے ہیں کعبہ جواب دے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من اتانی فانا اکفیہ فاکون الشفیعہ فاکون لہو شفیعہ۔ سرکار فرماتے نے کعبہ عرض کرے گا سونیا جیڑا تے آ گیا میرے کول، تہاڈا غلام جیڑا تے آ گیا میرے کول، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، سونیا تہاڈے درے اقدس دی حاضری نصیب ہو گئی، حج اور عمرہ انگیتی سونیا تاری امت دے دو ہی تے حصے نے، ایک ہوئے جن نے حج عمرہ کر لیا اور ایک ہوئے جنہ نہ کیتا تڑپ ضرور ہے۔ تو سونیا جنہ نے کر لیا آنا اکفی ہی انہاں واسطے میں کافی ہوں، انہاں دی شفاعت میرے ذمہ آ، یا رسول اللہ میں انہاں دی شفاعت کرا گا، سفارشی بنا گا اللہ دی بارگاہ وچ۔ وَمَن لَّمْ يَقْتِنِي فَأَنْتَ تَكْفِيهِ فَتَكُونُ لَهُ شَفِيعًا۔ سونیا جڑے نہیں آ سکے تڑپ رکھتے نے
انہاں دے واسطے تسی کافی ہو، انہاں دے واسطے تسی کافی ہو اور انہاں دے تسی شفیع ہو۔ تو خالق کائنات نے اسی واسطے تے فرمایا ہے نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام جدو تواڈے گناہگار امتی اپنی اجازت تے ظلم کر لین پھر تواڈی بارگاہ جا سونیا تیرے در تے آ جا پھر میری بارگاہ چ معافی طلب کر اور سونیا تسی بھی سفارش کر دو تے پھر رب معاف کر دے گا، رب معاف کر دے گا۔ تو پھر بریلی دے تاجدار نے سچی آکھیا ہے نا تے پھر مل کے بریلی دے تاجدار کا یہ انداز اپنا لیے اور سرکار کی بارگاہ چ دل جمی دے نال اور دل دے نال اے استغاثہ پیش کر لئیے کہ سونیا جویں تسی اپنے دوسرے غلاماں تے نگاہ کرم فرماندے ہو اپنی بارگاہ چ بلاندے ہو سانو بھی یہ موقع دے دو تے بریلی دے تاجدار نے یہ عرض کیتی ہے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کعبے دے دامن پکڑ کے اے حاجیاں نو پیغام دے رہا ہاں حاجیو آؤ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور غور سے سن تو رضا اے اعلیٰ حضرت اپنے آپ میں کہہ رہے ہیں کہ رضا کعبے نو غور نال سن کعبہ کی کہتا ہے غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اللہ عز و جل اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ حاضری اپنے دربار سے قبول فرمائے اور خالق کائنات جل وعلا سانو بھی حرمین شریفین دی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔